تو آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا تاکید نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم نماز سے غافل ہیں، دنیا داری کے پیچھے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے مشغول ہیں، نماز چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہم دل سے ارادہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، ظہر کا نماز چھوڑ دیتے ہیں، عصر کا چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے اندر 5 وقت کے اندر ہم 1 وقت بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم مسجد سے دور ہیں۔ آج اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ذرا سوچیں قبر میں کیا حال ہوگا ہمارا، قبر میں ہم کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے فرشتہ کے ذریعہ، منکر نکیر آئیں گے قبر میں اور کہیں گے، ہم سے اٹھ کر بٹھائیں گے، ہمیں اٹھ کر بٹھانے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال کریں گے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو قبر میں آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتا ہے۔ دنیا میں ہم جہاں پھنس جاتے ہیں، کچھ مصیبتیں آتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو ہم رشوت دیتے ہیں، فوراً کام نکل جاتا ہے۔ لیکن قبر میں جو فرشتہ آئیں گے منکر نکیر، وہ تو رشوت بھی نہیں لیں گے۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ جب قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے ہائے لادری، مجھے کچھ نہیں آتا۔ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے اور نہ ہی جواب دے پائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ہم اچھے کرم نہیں کیے ہوں گے، اللہ کو یاد نہیں کیا، اسی لیے قبر میں پھنس جائیں گے، قبر میں ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تو ہم فرشتوں کو یہ جواب دیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم تو کبھی نام سنے بھی نہیں کہ دین کیا نام چیز ہے، ہم دنیا میں کبھی سنے بھی نہیں کہ دین کوئی ایسا چیز ہوتا ہے۔ جب ہمیں پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، جب ہمارے نبی کا تصویر ہمیں دکھائیں گے، پھر ہم سے پوچھا جائے گا تم اسے پہچانتے ہو، تو آج وہ ہم امتی ہیں، گنہگار امتی ہیں، قبر میں ہم کیا کہیں گے؟ اپنے نبی کو نہیں پہچانیں گے۔ ہم کہیں گے نہ ہم نبی کے نام کبھی سنے ہیں اور نہ کبھی جانتے ہیں کہ نبی کون ہے، ہم یہ کہیں گے۔ یہ ہمارا حال ہوگا قبر میں۔ اگر نیک بندے ہوں گے تو وہ کہیں گے من ربک، میرا رب اللہ ہے، من نبیک، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من دینک، میرا دین اسلام ہے۔ اگر ان 3 سوالوں کو ہم بالکل صحیح دیتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں تو پھر اوپر سے آواز آئیں گے، غائب سے آواز آئیں گے، میرا رب کہے گا کہ میرا بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا جائے۔ میرا بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے اس کے قبر میں جنت کا بستر بچھا دو۔ میرا بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، جنت کا بستر بچھا دو، اور اسے یہ کہہ دو کہ وہ دلہے اور دلہا کی طرح سو جائے۔ اسے یہ کہہ دو فرشتہ، جیسے ایک میاں بیوی دلہے دلہن جیسے پہلی رات میں سوتے ہیں اس طرح سو جائیں اور وہ آرام فرمائیں۔ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ جو قبر میں جواب دے پائیں گے، جو قبر میں ان 3 سوالوں کا جواب دیں گے، اس کے لیے اس خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے۔ لیکن جو پھنس جائیں گے، جو قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے، جو پھنس جائیں گے، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ وہ جب کہیں گے من نبیک من دینک، اس سے جب پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا، میں تو کبھی نام بھی نہیں سنا ہوں، یہ رب کیا نام ہے، کس کا نام ہے، مجھے نہیں پتا۔ من دینک، تمہارا دین کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ کہیں گے میں تو کبھی سنا بھی نہیں کہ نبی کون تھا، کون ہے۔ پھر اوپر سے آواز آئیں گے میرا رب کا، وہ کہیں گے میرا بندہ نے جھوٹ کہا۔ میرا رب فرمائیں گے، کہیں گے، غائب سے آواز آئیں گے قبر میں کہ میرا بندہ نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ وہ جہنم بہت خطرناک ہے،
اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے، اور جہنم کا جو آگ کا وہ گرم ہے، وہ تپش ہے، وہ ہمارے قبر میں پہنچیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ گناہ گاروں کے لیے قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ وہ پھر یہ کہیں گے، گناہ گار یہ کہیں گے، کب قیامت آئیں گے، کب قیامت آئیں گے، صرف یہی کہیں گے۔ گناہ گاروں کا یہ حال ہوگا، جہنم کا بستر بچھایا جائے گا قبر میں، قبر سے ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبر کا منزل آسانی سے طے کر لے، آسانی سے پاس کر لے، کامیاب ہو جائیں، بعد والے منزل اور آسان ہو جائے گا، اس کے لیے اور ممکن سا بن جائے گا۔ لیکن جو قبر میں پھنس جائیں، جو قبر میں پھنس جائیں، بعد والے منزل اور مشکلات ہوں گے، بعد والے منزل اور کٹھین ہوں گے۔ جو قبر میں پھنس گیا وہ آہستہ پھنستے پھنستے آخر میں جا کر جہنم میں گریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کی تیاری کریں۔ آج دنیا داری میں ہم بزی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو، کہیں تمہارے مال و دولت، کہیں تمہارے بیوی بچے، تمہارے مال و دولت، کہیں تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی راہ سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں تم ایسا نہ ہو جاؤ کہ مال و دولت کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاؤ۔ آج تو ہم اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، صرف اسی لیے مال و دولت کے چکر میں، اپنے اولاد کے چکر میں، اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہم کمانے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تجارت کے لیے، پھر شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں، لیکن پورے دن بھر میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ آج یہ ہمارا حال ہے، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آج یہ ہمارا حال ہے۔ دنیا داری کے پیچھے ہم مشغول ہو چکے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک صرف نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہیں۔ ذرا بتائیے، ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر بھی ہمیں معاف کرے گا؟ لیکن اگر آج ہم اپنے دل سے سچی توبہ کر لیں کہ آج سے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم رسول کے طریقہ کے مطابق عمل کریں گے، رسول نے جو کہا ان باتوں پر پیروی کریں گے، قرآن نے جو کہا ان باتوں پر عمل کریں گے، اگر آج سے ہم سچی توبہ کر لیں، اپنے دل سے اقرار کر لیں، تو اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا۔ ورنہ حال ہمارا برا ہوگا، حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگیں گے، سب کسی سے بھاگیں گے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگیں گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ بیٹا، وہ باپ جو دنیا میں اتنا محبت کرتا تھا باپ بیٹا سے، وہ باپ بیٹے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا مجھے ایک نیکی دے دو، میں دنیا میں تیرے خاطر میں کچھ نہ کیا، کیا نہیں کیا، میں دنیا میں تیرے خاطر سب کچھ کیا، صبح سے لے کر شام تک پسینہ پسینہ ہو کر، صبح سے لے کر شام تک پسینہ پسینہ ہو کر میں نے ہر کچھ کیا تیرے لیے، صرف تمہیں کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پہنانے کے لیے۔ آج صرف مجھے ایک نیکی دے دو، آج صرف مجھے ایک نیکی چاہیے، اگر تم مجھے ایک نیکی دے دو گے تو ہم جنت چلے جائیں گے۔ بیٹا ایک نیکی دے دو، تم اپنے باپ کو ایک نیکی دے دو۔ وہ بیٹا کہیں گے، تھا دنیا میں تو میرا باپ، تھا دنیا میں تو میرا باپ، ابھی میرا کوئی نہیں ہے، کون تھا میرا باپ، کون ہے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم میرا کچھ نہیں لگتے، میں نہیں دے سکتا، مجھے اپنا ٹھکانہ نہیں کہ میں جنت جاؤں یا جہنم میں، ہو سکے تو مجھے ایک نیکی دے دو۔ ہر کسی کا یہ حال ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے،
اس وقت اگر ہمیں کوئی شفاعت دے سکتا ہے، ہمیں اگر کوئی اپنے اللہ سے مغفرت دلا سکتا ہے، تو وہ ایک شخص ہوگا، وہ ہوگا ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی سجدے میں گر جائیں گے اپنی امت کی خاطر، میرے نبی سجدے میں گر جائیں گے اپنے امت کے لیے۔ جو نبی دنیا میں ہمیشہ صرف امتی امتی کہتا رہا، جو نبی دنیا میں صرف امتی امتی کہتا رہا، امتی کے لیے مارے کھائے، تکلیفیں جھیلے، دکھ سہیں، تکلیفیں مشقتیں، کتنے درد سہیں، وہ نبی کل قیامت کے میدان بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت بھی وہ نبی کہیں گے یا رب میری امتی، یا رب میری امتی اللہ۔ میرے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اپنے رب سے فریاد کریں گے، اپنے رب کے سامنے مانگیں گے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنے امتی کے لیے۔ کہیں گے یا رب میری امتی۔ نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہے گا یہ محمد تم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت ہمارے نبی، اس کے زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوگا، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، انہیں شفاعت دے، ان پر شفقت فرما، رحم فرما، ان پر مغفرت فرما۔ جو نبی دنیا میں اپنی امتی کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ کل قیامت کے میدان بھی ہمارے ہاتھ تھام لے گا، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم وہ بدبخت اور کمزور اور نالائق اور بہت گھٹیا قسم کے انسان ہیں کہ نبی کے باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ آج ہم وہ گناہگار انسان ہیں جو آج نبی نے جو کہا ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ کل قیامت کے میدان میں نبی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آج انہی نبی کے نافرمانی کر رہے ہیں، اسی نبی کے آج نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ نبی نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ لوگوں تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی گھاٹا نہیں کر سکتا، نقصان نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی تباہ و برباد اور ہلاک نہیں کر سکتا۔ تم صرف ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رہنا۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا قرآن مجید اور ایک میرا کتاب یعنی حدیث۔ ایک قرآن مجید اور ایک حدیث، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا۔ آج ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں، باقی ہر چیز کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پر پیروی کریں۔ جو نبی دنیا میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، کل قیامت کے میدان میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور آج ہم ہیں کہ اپنے نبی کے باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم ذرا اپنے نبی کے باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے۔